بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ سناتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تحریر آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا۔ آخر وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت ہی متقی پرہیزگار ہوگا، بہت اللہ والا ہوگا۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ دل میں ایک حرص پیدا ہوگی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا تھا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی واضح قطع اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا ایک نہایت ہی حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس و پوشک واضح قطع اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت سب شروع کر دیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی بہت بڑے ولی اللہ یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والا آ کر بیٹھے ہیں، جوان، زہد و عبادت میں لاجواب، تقوی طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دی کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور باادب ہو کر اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سالوں پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کرے گا جو بڑا متقی پرہیزگار ہوگا اور اللہ والا ہوگا، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ ان کی جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی، لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کیوں منظور نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیے میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ واضح قطع اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔
بے شک جب عبادت ہو جائے، نماز ہو جائے، ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر باقی عبادتیں ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ تحریر آپ کو پسند آئی ہوگی۔